اچھا اب دیکھیے ایک ہوتا ہے قرآن سے برکت لینے کے لیے، اکثر علماء کی سیرت میں ملتا ہے وہ قرآن سے بحث استخارہ نہیں کر رہے، خوب اور بد نکل رہا ہے اس کے لیے پھر عمل کر رہے ہیں اس پر، بلکہ قرآن سے برکت لینے کے لیے ایک استخارہ ہوتا ہے. جیسا کہ آیت اللہ محسن الحکیم طباطبائی، ان کے متعلق ملتا ہے کہ جب انہوں نے آیت اللہ کاظم یزدی کی جو کتاب تھی، کہ آیت اللہ کاظم یزدی ان کی جب کتاب تھی عروۃ الوثقی، اس پہ جب حاشیہ لکھا تھا انہوں نے، تو ایک دفعہ میں نے آپ کی خدمت میں سے پہلے عرض کیا تھا لیکن موضوع سے متعلق ہے تو دوبارہ بتا رہا ہوں. محسن الحکیم نے جب آیت اللہ کاظم طباطبائی کی کتاب پہ حاشیہ لکھا یا تعلیقات جس کو کہا جاتا ہے، تعلیقات علی شرح عروۃ الوثقی، تو اس کتاب کا نام انہوں نے مستمسک رکھا تھا، مستمسک. لیکن اس کے بعد انہوں نے کتاب خدا کو برکت کے لیے کھولا ایسے ہی تو قرآن کی ایک آیت نکلی، وَمَن يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس میں تینوں نام آ گئے، ان کا اپنا نام محسن الحکیم محسن بھی آ گیا، فقد استمسک مستمسک بھی آ گئی، جس کتاب کا حاشیہ لکھ رہے تھے عروۃ الوثقی اس کا بھی نام. حیران اور پریشان علماء ہوتے ہیں، قرآن سے تفاعل کیا، تینوں کے نام، اس کتاب کا نام جس پہ حاشیہ لکھا ہے، اپنی کتاب کا نام اور اپنا نام بھی اس آیت کے اندر لکھا ہوا. انتہائی حیرت انگیز بات. تو بہرحال یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن سے تفاعل کرنا اور برکت کے لیے مثلا قرآن کو اس طرح سے کھولنا. لیکن یہ کہ اس کام کو کروں نہ کروں، اس ان معنوں میں اکثر علماء کا بھی نظریہ آگے چل کے بیان ہونے والا ہے. چوتھے امام کی سیرت میں بھی یہ چیز ہوتی ہے قرآن سے برکت لینے کے لیے، کہ جب چوتھے امام کو اس بات کی، چوتھے امام کی سیرت یہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک چوتھے امام کسی سے کوئی گفتگو نہیں فرماتے تھے، کوئی گفتگو نہیں کرتے. لیکن لوگوں نے کہا کہ مولا آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، کہا کہ مصحف لے کر آؤ. مصحف کھولا تو پہلے ورقے کی جو پہلی آیت تھی وہ یہی تھی کہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، یعنی جس میں مجاہدین کا تذکرہ ہوا. امام نے قرآن کو بند کیا اور پھر دوبارہ قرآن کھولا، پھر آیت نکلی ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون. اس میں بھی وہی جہاد کے متعلق، یعنی امام نے دونوں طرح کی آیات کو دیکھا کہ دونوں جہاد کے متعلق ہیں. فوراً امیر المومنین اور پیغمبر اسلام کی ایک حدیث یاد آ گئی جو پیغمبر اسلام نے ان کے بیٹے زید کے متعلق ارشاد فرمائی تھی. امام نے اس وقت فوراً یاد آئی، فرمایا واللہ زید، واللہ ہوگا واللہ زید فسمی زیدہ. پھر امام نے اس کا نام زید رکھ دیا کہ بے شک یہ پورا واقعہ ہے کہ پیغمبر نے کس طریقے سے حضرت زید کے متعلق جو ہے پہلے سے حدیثوں کے اندر اس بات کا تذکرہ ہوا تھا. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.